تو میرا نام مرینا یاکشی ہے. آئی ایم این انٹرنل آرکیٹیکٹ ایٹ اوئسٹر کورٹ. اوئسٹر کورٹ کو جوائن کیے ہوئے مجھے 4 سال ہو گئے. آئی ایم مینلی دا کوآرڈینیٹر بٹوین دا ڈیزائن ٹیم اینڈ دا کنسٹرکشن ٹیم. Oyster Court is a great project. When I initially joined, it was a grey structure. I've designed various spaces. The highlights are the gymnasium, the swimming pool, the connecting bridges which connects the west tower to the east tower. When I started, my work was mostly architectural. Since the project has completed, تو ہم انٹیریئر ڈیزائننگ بھی کر رہے ہیں. دا پیپل ہو آر موونگ ان, سو وی آر ڈیزائننگ دیئر ہاؤسز فار دیم. جو بھی اوئسٹر کورٹ میں آتا ہے سب کافی سرپرائز ہو جاتے ہیں. دے فیل دیٹ اوئسٹر کورٹ از اے ڈفرنٹ پروجیکٹ ان لاہور ایز ویل ایز ان پاکستان. سب یہی کہتے ہیں کہ اوئسٹر کورٹ کی فیل ہی کچھ اور ہے. دے فیل لائک دے آر ناٹ ان پاکستان, اٹس لائک دبئی اور اینی ادر ڈیولپڈ کنٹری. میں نے خود NCS سے پڑھا ہے, تو ہم کالج میں جب کوئی بھی پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے تھے تو ہم پہلے کانسیپٹ سے اسٹارٹ کرتے تھے. کوئی بھی کانسیپٹ ہم چوز کرتے تھے اس کے حساب سے آگے ڈیزائن ہوتا تھا, اس کے حساب سے ہی ہم ایلیمنٹس وغیرہ اسی کانسیپٹ میں رہتے ہوئے کرتے تھے. وین آئی کیم ٹو پریکٹیکل لائف تو پتہ چلا کہ وہ تو صرف کالج کے حد تک ہی تھا. کوئی کانسیپٹ نہیں یوز کرتا, کوئی بھی بس اپنے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں. ادھر آئی تو پتہ چلا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو پٹ ایفرٹ ان اٹ. اٹ ٹیکس اے بٹ آف ٹائم. یس, اوئسٹر کورٹ کو جب دیکھا جائے اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. یہ ایک بلڈنگ نہیں ہے, یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے. اوئسٹر کورٹ جو ہے اٹس ناٹ جسٹ دا ڈپکشن آف دی اوئسٹر اٹ سیلف, بٹ we have also merged the straight line seen in the work of Piet Mondrian's paintings. جہاں پہ ہم اوئسٹر کی بات کریں وہاں پہ واٹر باڈیز کی بات نہیں کریں, کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے دیے ہوئے ہیں اوئسٹر کورٹ میں واٹر باڈیز, ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دیے ہوئے ہیں بونسائی ٹریز. یہ دونوں چیزیں مل کے نہ کافی زین ایٹماسفیئر بنا دیتی ہیں. اور when you walk on the boulders you actually feel like you're at the sea and you're walking on the boulders. I think Oyster Court is a benchmark. اس کو ایک اسکلپچر کی طرح کارو کیا گیا ہے. تو آئی یوز ٹو سٹ ود دس سیلس گائے. تو وہ جب کسٹمرز آتے تھے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے, ان کسٹمرز کے ساتھ مل کے میں یہی دیکھتی تھی کہ وہ کسٹمر ہمیشہ یہی کہتے کہ اس بلڈنگ میں, اور وہ کمپیریزن میں آ جاتے تھے لائک دس ادر بلڈنگ از ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس, رائٹ. اس کے ساتھ آئی جمپڈ ان ٹو ریئل اسٹیٹ اور اس کو پڑھا, اور پھر کنکلوژن میں جانے سے پہلے آئی ڈیڈ اے اسٹڈی کہ باقی بلڈنگس میں اور اوئسٹر کورٹ میں فرق کیا ہے. تو مجھے کچھ ملا ہی نہیں ان کے بارے میں پڑھنے کو. لٹرلی آئی اسٹل ہیو دیٹ PDF. ان کے بارے میں کچھ لکھ ہی نہیں سکی کہ اس میں کیا ہے. تو وہی چیز پہ میں نے جب اوئسٹر کورٹ کے بارے میں نے کافی رومینٹیسائز کر کے ساری چیزیں لکھنا شروع کر دیں. ایچ ایلیمنٹ ہیڈ اے ہول اسٹوری بیہائنڈ اٹ. فلور پیٹرن سے لے کے, ٹائل کے کلر سے لے کے, ٹائل کے ٹیکسچر سے لے کے, ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے. ایون جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے نام بھی پرل کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مل کے آپ کو بتاتی ہیں کہ ہر چیز کو کیئرفلی کیوریٹ کیا گیا ہے. وچ از وائی آئی تھنک دیٹ اوئسٹر کورٹ از اے ٹرو ایگزامپل آف وائی پیپل شوڈ رومینٹیسائز ماڈرن بلڈنگس. اگر ہم لانگ رن میں دیکھیں تو ان 50 years اور سم تھنگ یہ جتنے بھی بلڈنگ جو ابھی کمپیریزن میں آ رہی ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ الائیو رہیں گی. تو اس کے ساتھ اگر ہم اوئسٹر کورٹ کا دیکھا جائے تو وہ الائیو رہے گا. کیونکہ جو اسٹوری ہے, بلڈنگ جو ہے وہ اس کی بات نہیں ہوتی, پوری بات ہوتی ہے اسٹوری کی. مطلب جتنے بھی سویلائزیشنز آپ کے گزرے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اسٹوری کی وجہ سے وہ الائیو ہیں. اٹ ہیز اے اسٹوری بیہائنڈ اٹ. سو اوئسٹر کورٹ کی اسٹوری کو لیا جائے تو میرے خیال سے یہ آگے جتنے بھی ریسرچز ہوں گے تو ان سب میں یہ مطلب اس کا نام آتا رہے گا.